بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے حرم مکہ کے ارد گرد جو وسیع علاقہ ہے، وہ صرف خانہ کعبہ تک حرم مکہ محدود نہیں بلکہ اس کے ارد گرد ایک وسیع مقدس علاقہ ہے جس کی حدود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے متعین فرمائی ہے۔ ان حدود کے اندر متعدد تاریخی اور اہم پہاڑ موجود ہیں جن کی تعداد تقریباً 35 بیان کی جاتی ہے۔ ان پہاڑوں میں سے بعض اسلامی تاریخ کے عظیم واقعات، انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زندگی سے وابستہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم حدود حرم کے ان 35 پہاڑوں کا تعارف، ان کی اہمیت، ان کے تاریخی پس منظر اور ان سے متعلق دلچسپ معلومات پیش کریں گے۔ اگر آپ مکہ مکرمہ کی تاریخی فضائل اور اسلامی معلومات سے دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ضیاء حیات کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ کی حدود حرم کا تعین توفیقی ہے، یعنی یہ حکم الہی ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور یہ مقدس حدود ان 35 پہاڑوں پر محیط ہے جن پر صدیوں سے حرم کے نشانیاں نصب ہیں، اور یہ 35 پہاڑ ہی حدود حرم کا تعین کرتے ہیں۔ تاریخ مکہ مکرمہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فیاض الدہاس کے مطابق حرم کی حدود کے نشانیاں کوئی نئی بات نہیں بلکہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور سے قائم ہیں، اور ان 35 پہاڑوں کے اوپر یہ تاریخی نشانیاں لگائی گئی ہیں جن سے حرم کے حدود کا آغاز یا اختتام کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام سے قبل سلاطین اور فرما رواں بھی نشانیوں کے مطابق عمل کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمیم بن اسد الخزاعی کو حرم کی یادگاری علامتیں بنانے کی ہدایت فرمائی۔ اس کے بعد یہ نشانیاں خلفائے راشدین بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں ایسے ہی قائم رہیں۔ خلافت عباسیہ کے دور میں حرم کے حدود مکہ معظمہ کے داخلی راستے پر بنائی گئیں۔ ڈاکٹر الدہاس کے مطابق پہاڑی چوٹیوں پر 4 سمتوں میں مجموعی طور پر 1104 نشانیاں قائم کی گئی ہیں، جن میں شمالی حدود میں 650، جنوبی حدود میں 299 اور مغربی حدود میں 38 نشانیاں شامل ہیں۔ حرم شریف کے قریب ان 35 پہاڑوں پر بنائی جانے والی حدود حرم کی علامتوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے تاکہ ان پر پڑنے والا بارش کا پانی بھی دائیں یا بائیں جانب سے بہہ جائے۔ ان نشانیوں کی خاص بات یہ ہے کہ جس پہاڑ پر یہ نشانیاں بنائی جاتی ہیں وہاں کا مقامی پتھر استعمال نہ کیا جاتا ہے بلکہ دوسری جگہ کا پتھر لگایا جاتا ہے۔ آج حدود حرم کی یادگاریں مکہ اور طائف روڈ پر، جامعہ ام القریٰ کے قریب مکہ طائف روڈ پر، الشرائع کے مقام پر، صنعتی زون کے بالمقابل نیو جدہ روڈ، نیو مکہ روڈ اور مکہ مدینہ شاہراہ پر مسجد عائشہ کے قریب موجود ہیں اور وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ مکہ معظمہ کے داخلی راستے پر حرم مکی کے قریب 2 علامتی نشانیاں نصب ہیں جہاں سے مکہ میں داخل ہونے والے حدود حرم کا تعین کرتے ہیں اور واپس جانے والوں کے لیے وہاں سے حرم کی حدود ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ إِلَى آخر، یعنی تو یہ پوری نشانیاں قائم اللہ کی طرف سے قائم کی گئی ہیں۔ ان میں کون کون سے پہاڑ موجود ہیں
اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جبل ام المسلم، جبل یج، جبل ابو حیا، جبل سیف، جبل نعمان، جبل نعیم، جبل الوطاد، جبل رابع، جبل ام القرآن، جبل الرادی، جبل المرائر، جبل النصیریہ، جبل الخشف، جبل نائل الغربی، جبل الدم الحمرا، جبل الدم السودا، جبل اللیس، وادی السلولی، جبل لابن اول، جبل لابن دوم، جبل نائل شرقی، جبل میر، جبل مبر، جبل سیقر، جبل ابو مدلف، جبل ابو اشعت، جبل سیفہ، جبل الاحمر، جبل عرث، جبل قلعہ، جبل صفرا، جبل الخاتم، جبل سنار قریش، جبل الطریقی، جبل السنار، واللہ عالم بالصواب۔ یہ چند ایسی پہاڑ کے میں نے معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے حرم کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکہم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔